अस्सलाम वालेकुम जमात हफ्तम के तलबा। मैं हूँ ताहा दानियाल। जी, आज आप अपनी दरसी किताब कारवानी उर्दू खोल लीजिए और उसका सफ़ा नंबर 1 खोलिए। आज हम हम्द पढ़ेंगे। हम्द को पढ़ने से जो हम मकासद हासिल आज कर सकेंगे वो कुछ ये हैं। शायर मुज़फ़्फ़र वारसी के बारे में जान सकेंगे, अल्लाह ताला की कुदरत और इख्तियारात के मुतालिक जान सकेंगे, हम की तारीफ़ का अयादा कर सकेंगे और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से हम की पढ़ाई कर सकेंगे, अशार को समझकर उनकी तशरीह कर सकेंगे। ज़रा सोचिए तलबा, इस पूरी कायनात को चलाने वाला कौन है? जी बिल्कुल, आपने सही सोचा, इस पूरी कायनात को चलाने वाला अल्लाह ताला है। हम किसको कहते हैं? जैसे कि आप पिछली जमातों में पढ़ के आ चुके हैं, आइए हम का अयादा कर लेते हैं। जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए वो हम कहलाती है। जी बच्चों, ये है मुज़फ़्फ़र वारसी। मुज़फ़्फ़र वारसी साहब एक शायर हैं और हम इनका तारुफ पढ़ लेते हैं। मुज़फ़्फ़र वारसी मशहूर शायर हैं, इनका हमदी और नातिया कलाम हर दौर में नहायत मकबूल रहा है। इनका कलाम ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि इनके पढ़ने का एक ख़ास उसलूब है और उसलूब की इसी इनफ़रादियत की बिना पे इनका कलाम एक ख़ास लुत्फ़ देता है। बच्चों, उसलूब किसको कहते हैं? उसलूब कहते हैं एक लिखने का, पढ़ने का तरीक़ाकार, ठीक है? उसको उसलूब कहते हैं। हमने मुज़फ़्फ़र वारसी साहब के बारे में पढ़ लिया, आइए हम एक वीडियो देख लेते हैं और इस वीडियो को तमाम बच्चे बहुत गौर से सुनें। जी बच्चों, आपने मुज़फ़्फ़र वारसी साहब की लिखी हुई हम्द नुसरत फ़तेह अली खां की ज़बान में आपने सुनी, जो कि उन्होंने बहुत खूबसूरत पढ़ी है। आइए
اپنی کاروان اردو درسی کتاب کا صفحہ نمبر 1 کھول لیجیے اور اس پہ وہی خدا ہم بھی پڑھتے ہیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب سفر کریں سب اسی کی جانب، ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے، کسی کو سوچو نے کب سراہا وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے، کسی کو تاج وقار بخشے کسی کو ذلت کے خار بخشے، جو سب کے ماتھاؤں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے، سفید اس کا سیاہ اس کا نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ جی بچوں، ہم نے حمد پڑھ لی۔ آئیے ہم الفاظ، اس ہم میں موجود جو الفاظ کے نئی معنی ہم نے پڑھے ہیں، ہم ان الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ نظام ہستی، زندگی کا نظام، رتوں موسموں، اختیار بشر انسان کا اختیار، پہرے بٹھانا نگرانی کرنا، سماعت سننے کی قوت، تاج و وقار عزت و احترام کا تاج، ذلت کے غار ذلت کے گھڑے، مہر قدرت قدرت کی مہر، نفس نفس سانس سانس۔ وضاحت۔ جی بچوں، جو ہم نے حمد پڑھی ہے، آئیے ہم اس کی وضاحت پڑھ لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے پڑھا کیا ہے۔ یہ خدا ہی کی پاک ذات ہے جو یہ نظام چلا رہی ہے، وہ نظر نہیں آتا مگر وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہمیں سن رہا ہے، وہ خدا ہی کی پاک ذات ہے جو دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کر رہی ہے، مشرق اور مغرب میں جو کچھ اور اس پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے اور اس کی نظر ہر ایک شے پہ ہے، وہ انسان کی نیت تک جان لیتا ہے، عزت و ذلت اس کے اختیار میں ہی ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسے ہر شے پہ قدرت ہے، کوئی شے اس کے دائرے اختیار سے باہر نہیں ہے، وہی عزت و ذلت دینے والا ہے، وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا مگر کائنات کے ایک ایک ذرے سے ظاہر ہوتا ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، ہمیں صرف اسی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا چاہیے۔ جی بچوں، یہ ہم نے حمد کی وضاحت پڑھ لی۔ اچھا بچوں، اب ہم نے جب ہم پڑھ لی، اس کی وضاحت پڑھ لی، الفاظ کے معنی پڑھ لیے، اب ہم آتے ہیں تشریح کی طرف۔ پچھلی جماعتوں میں آپ نے تشریح کرنا سیکھی، لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ تشریح کس کو کہتے ہیں۔ مصرع شعر کی سطر کو کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ ایک مثال دی گئی ہے جو کہ ایک مصرع ہے، آزادی سے ہے خوشحالی، دو مصروں سے مل کر شعر بن جاتا ہے۔ جب یہ ایک مصرع تھا تب یہ ایک مصرع ایک شعر کی سطر تھی، ٹھیک ہے، ایک مصرع تھا۔ اب ہم جب یہ دو مصرے مل گئے تو یہ شعر بن گیا، آزادی سے ہے خوشحالی جھوم رہی ہے ڈالی ڈالی۔ جب یہ دو مصرے آپس میں ملے تو کیا بن گیا؟ شعر بن گیا۔ جی بچوں، تشریح کس کو کہتے ہیں؟ تشریح اس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا۔ شعر کی تشریح اس طرح کی جاتی ہے کہ شعر کا مطلب واضح ہو جائے، تشریح سے پہلے نظم اور شاعر کا حوالہ بھی لکھا جاتا ہے۔ جی بچوں، تو تشریح کرنا اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حوالہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ یہ شعر نظم آزادی سے لیا گیا ہے، اس کے شاعر جمال حیدر صدیقی ہیں۔ اب جیسے آپ کے سامنے مثال کا میں نے یہ شعر رکھا کہ آزادی سے ہے خوشحالی جھوم رہی ہے ڈالی ڈالی، تو اس میں جو یہ شعر ہے، اس کی جو نظم ہے یہ آزادی اس نظم کا نام ہے، جو کہ اس کا حوالہ کہلاتا ہے، جو کہ اس کا حوالہ کہلایا، اور اس کے جو شاعر تھے، جس طرح میں نے تشریح میں بیان کیا ہے کہ شاعر کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے، تو شاعر جو ہے وہ جمال حیدر صدیقی صاحب ہیں۔ تشریح کو اور غور سے سمجھنے کے لیے آئیے ہم اپنی ہم کے ذریعے تشریح کرنے کا طریقہ کار سمجھتے ہیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں حوالہ شعر کی طرف۔ آپ کے پاس یہ ایک حمد تھی جس کا یہ شعر تھا، نظم کا عنوان یعنی کہ ہماری جو حمد ہے اس کا نام تھا وہی خدا ہے، اور اس کے جو شاعر تھے وہ کون تھے؟ مظفر وارثی صاحب۔
ٹھیک ہے. اب جب ہم حوالہ دے دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لکھتے ہیں مفہوم. مفہوم کس کو کہتے ہیں بچوں مفہوم اس کو کہا جاتا ہے جس میں شعر وہ اصل بات جو شاعر کہنا چاہ رہا ہو، شعر کی جو اصل بات ہے، جو ایک اہم بات جو اس شعر میں شاعر کہنا چاہ رہا ہو، اس کو مفہوم کہا جاتا ہے. اب جیسے یہ آپ کے سامنے ہم کا یہ شعر رکھا گیا، اس کا ہم مفہوم پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ میں نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس نظام ہستی کو وہ پاک ذات چلا رہی ہے جو دکھائی بھی نہیں دیتی مگر اس کے ہونے کے نشانات موجود ہیں، وہ خدا ہے. یعنی کہ ہم نے اس مفہوم میں وہ پوری بات لکھی جو شاعر واقعی کہنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی تشریح کر لیتے ہیں. شاعر کا کہنا ہے کہ اس دنیا میں جو نظام چلا رہا ہے وہ خدا ہی کی پاک ذات ہے جو چلا رہی ہے. شاعر کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے جو دکھائی نہیں دیتی لیکن اس کے ہونے کے نشانات ہر جگہ موجود ہیں. جی بچوں، تو ہم نے آج تشریح کرنے کا طریقہ کار سمجھ لیا کہ ہمارے سامنے جب کوئی بھی شعر آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا حوالہ شعر لکھتے ہیں، جس میں ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں نظم کا عنوان کہ ہم نے کس نظم سے لیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد شاعر کا نام لکھتے ہیں. تیسرے پہ ہم اس کا مفہوم لکھتے ہیں کہ جس میں شاعر اپنی کیا بات کہنا چاہ رہا ہے، اور مفہوم صرف ایک سطر کا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم تشریح کی طرف آتے ہیں اور تشریح کو ہم اسی شعر کو کھول کے تشریح کی شکل میں لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، اب ہمارے سامنے کچھ اشعار ہیں، ہم اس کی تشریح کر لیتے ہیں. جیسے آپ ہی کی ہم نے آج پڑھی ہے، ہم اس میں سے تشریح کر لیتے ہیں. کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھاؤں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے. اب اس کا مفہوم دیکھیے. شاعر کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہ یہ سب اس کے اختیار میں ہی ہے. کسی کو عزت اور احترام کا تاج بخش دیتا ہے تو کسی کو ذلت، یہ سب اس کے ہی فیصلے ہیں. اب یہ تو ہم نے پڑھ لیا مفہوم. اب اس کی تشریح میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہی ہے کہ وہ انسان کو عزت دے، ذلت دے، اس کو بادشاہ بنا دے یا اس کو فقیر بنا دے. یہ اللہ تعالیٰ کی ہی پاک ذات کے اختیار، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ہی پاک ذات کرتی ہے اور یہ اس کے ہی اختیار میں ہر چیز ہے. وہی انسان کو عزت دیتا ہے، وہی انسان کو ذلت دیتا ہے. یہ سب کچھ فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، اب اس کے بعد ہم دوسرا شعر پڑھ لیتے ہیں. اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں شاعر؟ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے. اب اس کا مفہوم پڑھ لیتے ہیں. شاعر کا کہنا ہے کہ جو اپنے رب کو یہاں وہاں تلاش نہ کر، وہ تجھے مختلف انداز میں نظر آئے گا. یہ اس کے ہی کرشمے ہے کہ وہ دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کر رہا ہے. اب اس کی تشریح میں کہہ دیتی ہوں کہ اس میں شاعر، مفہوم تو ہم نے پڑھ لیا، اب اس میں تشریح یہ ہے کہ شاعر اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو لوگ بتوں میں تلاش کرتے ہیں، وہ بتوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں نہیں ملے گی. ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے خوبصورت کرشموں میں نظر آتی ہے، جو کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت زمین بنائی، آسمان بنایا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کر رہی ہے. خوبصورت موسم ہے جو بدلتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو خوبصورت پانی کے جھرنے نظر آتے ہیں، خوبصورت وادیاں نظر آتی ہیں، اونچے اونچے پہاڑ نظر آتے ہیں، صاف شفاف پانی نظر آتا ہے. اور دنیا میں جتنے بھی کرشمے اور آپ کی خوبصورت نیچر جو آپ کو اس دنیا میں نظر آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے جو کرشمے نظر آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کے نشانات ہیں. تو شاعر نے بہت خوبصورتی سے اس ہم میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو، اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کو بیان کیا ہے. تو آج ہم نے حمد کو پڑھا. اب ہم پڑھنے کے بعد جو ہم نے سیکھا وہ یہ تھا کہ ہم نے سب سے پہلے ہم کی تعریف کا اعادہ کیا، شاعر کا تعارف پڑھا، الفاظ کے معنی جانے، اشعار کو سمجھا، تشریح کرنے کا طریقہ کار سمجھا، تشریح کی. اب اس کے بعد آتے ہیں ہم گھر کے کام کی طرف. بچوں، آپ کی درسی کتاب پہ تمام مشقی سوالات موجود ہیں. جو میں مشقی سوالات یہاں پڑھ رہی ہوں انہی کو آپ اپنی جماعت کی کاپی پہ لکھیں گے. وضاحت کیجیے. اللہ تعالیٰ دکھائی بھی نہیں دیتا اور نظر بھی آتا ہے کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا عکس ہر آئینے میں کیسے دکھائی دیتا ہے؟ وضاحت کیجیے. انسان اللہ تعالیٰ کو بتوں میں کیسے تلاش کرتا ہے؟ مثال دے کر واضح کیجیے. نفس اللہ تعالیٰ کے ہونے کی گواہی دیتا ہے. وضاحت کیجیے. امشاق پھر کیجیے. درسی کتاب پہ موجود دیے گئے الفاظ کے جملے لکھے. کچھ الفاظ درسی کتاب پہ دیے گئے ہیں. آپ درسی کتاب کا صفحہ نمبر 2 کھول لیجیے. اس پہ آپ کو الفاظ نظر آ جائیں گے اور آپ نے ان کے جملے اپنی جماعت کی کاپی پہ بنانے ہیں.
ہم میں الفاظ اور اس کے متضاد تلاش کر کے لکھیے. جیسے کہ آپ نے ہم نے خود پڑھا ہے کہ دن اور رات، تو دن آپ نے لفظ پڑھ لیا اور اس کا متضاد رات، ٹھیک ہے، یا رات آپ نے لفظ پڑھ لیا اس کا متضاد دن، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ دونوں الفاظ پڑھ لیے، تو اسی طرح کے الفاظ آپ ہم میں سے تلاش کیجیے اور اس کے متضاد لکھیے. اس کے علاوہ آپ کی درسی کتاب میں الفاظ دیے گئے ہیں، آپ ان کے مترادف جو ہے وہ بھی لکھیں. تو یہ تمام چیزیں جو آپ کی مشقی درسی کتاب پہ موجود ہے، وہ تمام امشاق آپ اپنی جماعت کی کاپی پہ حل کیجیے. جماعت کی کاپی پہ حل کرنے کے دوران آپ اپنی اس لکھائی کی بناوٹ کا خاص خیال رکھیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.